آپ کو پتا ہے کہ 3 فروری 2024 کو ہماری ایک عدالت سے فیصلہ آیا خان صاحب کی عدت میں نکاح کرنے کے حوالے سے، مبینہ جو بیان کیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے مختلف لوگوں نے مختلف آراء بیان کی، صحافیوں نے بھی اور علماء نے بھی اپنے اپنے انداز میں بیان کیا۔ جہاں تک علماء کا تعلق ہے تو ان کا تو آلموسٹ کنسنسس ہے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ شرعی طور پر درست فیصلہ نہیں ہے۔ اس میں چند ایک لوگوں نے کوئی 2-4 دلائل بھی ذکر کیے ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو نٹی گریٹیز تک چیزوں کو ڈسکس کروں دلائل کے ساتھ، قرآن و سنت کے، تاکہ پورا مقدمہ عام آدمی کو سمجھ آ سکے۔ اور اس حوالے سے جن لوگوں نے کورٹ رپورٹنگ کی ہے اس عدت والے کیس کی، میں نے ان صحافیوں سے جو پاکستان لیول کے بڑے صحافی ہیں ان سے فون کے اوپر تفصیل کے ساتھ ڈسکشن کی، تاکہ مجھے ان کا اوپینین بھی پتہ چل جائے۔ اس کے بعد جو آلموسٹ 50 صفحوں کا فیصلہ ہے وہ بھی میں نے PDF منگوا لیا تھا، اسے بھی میں نے پڑھا۔ انتہائی شرمناک قسم کے الفاظ بھی اس میں موجود ہیں۔ میں تو کسی کو مشورہ نہیں دوں گا کہ وہ فیصلہ پڑھے، ویسے اللہ کا شکر ہے انگریزی میں زیادہ تر لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گا، سوائے آیات کے۔ آیات انہوں نے بہرحال جو ہے نا سورۃ البقرہ کی وہ عربی میں ڈالی ہیں، سورہ طلاق کی، اور اس کا اردو ترجمہ اور انگریزی ترجمہ لکھا ہے۔ اس کے علاوہ سارا فیصلہ وہ انگریزی میں لکھا ہوا ہے۔ کیٹاگوریکلی اس پہ میں اپنی ورڈکٹ تو یہی دوں گا کہ یہ قانوناً بھی فیصلہ غلط ہے اور شرعی اعتبار سے بھی فیصلہ غلط ہے۔ یہ تو ایک ورڈکٹ ہوگی۔ اب اس کے اوپر میں ڈسکشن کروں گا انشاءاللہ اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ بات میں نے کیوں کہی۔ قانوناً اس لیے یہ غلط ہے کہ جن لوگوں کی گواہیوں کو اس میں استعمال کیا گیا وہ تو خود جھوٹے اور کذاب لوگ ہیں، ان کی گواہی تو عدالت میں ایکسیپٹ ہی نہیں ہوگی۔ ان میں ٹاپ آف لسٹ بشرا بی بی کے جو ایکس ہسبینڈ ہیں خاور مانیکا صاحب، ان کے جھوٹ کا پلندہ شاہ زیب خانزادہ نے جس طریقے سے کھولا، وہ جو 1 گھنٹے کا پروگرام ہے اس کے شروع کے 20-25 منٹ میں چونکہ بہت پرسنل باتیں ہو رہی تھی، اس کی وجہ سے بعض لوگ ناراض ہوئے کہ جی شاہ زیب اس طرح کی گفتگو کیوں کر رہا ہے۔ اس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ کرنی ضروری تھی تاکہ اس کا موقع بھی سامنے آئے، لیکن جو آخری اس کے 35 منٹ ہیں اس میں شاہ زیب نے اس کی پرانی ویڈیوز چلا کے اس کی مٹی پلیت کی ہے کہ تو جھوٹا انسان، پہلے تو یہ کہتا تھا کہ اس دنیا کی سب سے پاک باز بیوی جو ہے وہ میری بیوی تھی، اور خان صاحب کو تو آلموسٹ اوتار ہی سمجھتا تھا، اور آج تو اپنی سٹیٹمنٹ بدل رہا ہے، اور پھر کئی سالوں تک یہ ایکس ہسبینڈ بینیفیشری رہا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا۔ اس وقت سرکاری جہازوں میں یہ عمرے کے لیے بھی جاتا رہا اور خان صاحب کے ساتھ جاتا رہا، اندازہ کریں، اور پولیس میں جو تبدیلیاں کرنا، ٹرانسفرز کرنا، یہ سارے کام یہ کر رہا تھا۔ اب اسے یاد آیا 5-6 سال کے بعد جی میرے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ بھائی اگر یہ آپ ماننا شروع کر دیں گے تو دنیا میں تو کئی خامند اپنی عورتوں سے بدلہ اتارنے کے لیے ان کی شادیوں کے 3-3 4-4 سال کے بعد آ کے مقدمات کرنا شروع کر دیں گے۔ اس میں ایک قانوناً پہلو ہے جو ویک ہے خان صاحب کے اینڈ کے اوپر، میں اسے بھی ڈسکس کروں گا، لیکن فی الوقت میں اس کو ڈسکس کر رہا ہوں کہ یہ بالکل جھوٹا انسان ہے جس کی گواہی کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ کیا گیا۔ دوسرا جھوٹا شخص وہ مفتی ہے، مفتی سعید دیوبندی، جو کہ سارے نکاح اسی نے پڑھائے ہیں آج تک جتنے ہوئے ہیں۔ اب شاید آئندہ ہونے والا نکاح تو وہ نہ پڑھا سکے، لیکن ابھی تک جتنے ہوئے ہیں اسی نے پڑھائے ہیں، اور وہ تو پی ٹی آئی کا بینیفیشری ہے۔ وہ باقاعدہ اس جماعت میں کور کمیٹی میں شامل ہونے کے لیے اپنی نوٹیفیکیشن نکالنے کے لیے اس نے بڑی کوششیں کی۔ وہ آپ کو پتا ہے آڈیو کال بھی، ایک گفتگو بھی لیک ہوئی تھی نعیم الحق صاحب کی، اور ایک اور خاتون صحافی تھیں، اور ان کا نام بھی بشرا ہی ہے، جن کا انٹرویو کیا ہے عمر چیمہ نے بعد میں، اور اس میں مفتی سعید صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور اس وقت یہ چیزیں ساری ڈسکس کر رہے ہیں۔ مفتی کا یہ کام ہے کہ جب وہ نکاح پڑھانے لگا تو ان ساری چیزوں کو انشور کرے گا
اس وقت بھی کیا اور پھر یہ بھی کہہ رہا ہے دوسرا نکاح بھی میں نے پڑھایا. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ مفتی کو اور ایکس ہسبینڈ کو سزا کیوں نہیں ہو رہی, اس دیوس کو. اس کے لیے دیوس کی ٹرم استعمال ہوتی ہے, بغیرت قسم کا جو مرد ہوتا ہے نا, اسے دیوس کہا گیا. اس دیوس کو بھی سزا نہیں ہو رہی اور اس کذاب مفتی کو بھی جو دنیاوی عہدے کی لالچ میں اس قسم کی گواہیاں دے رہا ہے, اسے سزا نہیں ہو رہی ہے. اگر قانون کو ہی فالو کرنا تھا تو انہیں بھی بیچ میں لایا جاتا. یہ کون سا قانون آپ نے فالو کیا ہے؟